سورہ اعراف آیت نمبر 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیات مبارکہ میں یہودیوں کے برے اعمال کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے ماقبل آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کہ اہل یہود کو قیامت کے دن تک رسوائی اور ذلت ان کے منہ پر مل دی گئی ہے، ان کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اور ان کو دنیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان کی اجتماعیت، ان کی طاقت، ان کی سلطنت کبھی بھی قیامت کے دن تک اقتدار میں نہیں آ سکتے، ان کی اجتماعیت نہیں بن سکتی۔ انہی کی وجوہات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے رسوائی اور ذلت ان کے منہ پر، ان کی تقدیر پر لکھ دی گئی ہے، مل دی گئی ہے، انہی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ کہ یہودیوں میں جو بعد کے ان کے جانشین بنے، تو ان میں جو وارث ان کے جانشین بنے، ان میں بعض ایسے تھے، ان کے وہ گناہ ایسے تھے کہ وہ تحریف کرتے تھے اللہ کی کتاب میں، کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے۔ کوئی اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتا تھا تو مسئلہ اس کی طبیعت کے مطابق کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے، اس کی طبیعت کے مطابق اس کو مسئلہ بتاتے تھے اور اس کی قیمت وصول کرتے تھے۔ اور ایک ہے گناہ کرنا، دوسرا ان کی اس گناہ سے بڑا گناہ یہ تھا کہ گناہ کو بھی بطور فخر کے کرتے تھے، کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے اور ہمیں معاف کر دے گا اور عنقریب ہم استغفار کر لیں گے اپنے اس گناہ کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ استغفار کرتے اور اس وقت دوبارہ کوئی بندہ آ کر ان کو دنیاوی اسباب دے دیتا، مال و متاع دیتا، وہ استغفار کرتے کرتے فوراً ہی دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرتے، یعنی کہ استغفار بھی اس انداز سے کرتے کہ اپنے دلوں کو مطمئن کرتے، اطمینان دلاتے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا ذہن تھا، یہ ان کا وہ تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کتاب اللہ کا وارث بنایا تھا، لیکن وہ اس میں تحریف کرتے تھے۔ یہ اسباب تھے ان کی گمراہی کے، ان کی ذلت کے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بیان فرمایا، ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں، کتاب اللہ میں، اس تورات میں ہم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کریں گے۔ یہ علم رکھتے تھے، لیکن اس علم کے رکھنے کے باوجود وہ اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ بولتے تھے، اللہ کی دی ہوئی کتاب میں تحریف کر کے آنے والے کے طبیعت کے مطابق مسئلہ بیان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایسے نہیں تھے، کچھ ان میں متقی پرہیزگار بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا جو ان میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھے یا بعد میں تھے، یعنی کہ پہلے تھے انہوں نے تورات کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، نمازوں کو قائم رکھا اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا تو تورات کے احکامات کے مطابق اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے اعمال کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تک میں محفوظ رکھوں گا، ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ جو اور ہیں یہ اپنی نیکیوں کو گمان تو کر رہے ہیں کہ محفوظ ہیں اور ہم ابناء اللہ، اللہ کے نبی کے برگزیدہ اولاد ہیں، یہ ان گمان میں ہے، لیکن ان کے اعمال ضائع ہیں، ان کے لیے آخرت کے دن کوئی امر صالح کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اب دیکھیے اسی تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کو دیکھیے۔ فخلف من بعد ان کے جو جانشین تھے، خلف ورث الکتاب، نالائق جانشین جو وارث ہوئے کتاب کے، کتاب اللہ کے، یا غزون عرضہ لیتے تھے وہ اسباب، حاضل ادنا
دنیاوی اسباب یعنی ادنا اسباب، وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا ان قریب اللہ رب العزت ہم کو معاف کر دے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُمْ اور اگر آ جاتا ان کے پاس اسباب مثل اس کے، یاخذوہ فوراً لے لیتے اس کو، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب آیا کیا نہیں لیا ان سے اللہ رب العزت نے وعدہ کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ یہ کہ نہیں بولو گے اللہ رب العزت کے اوپر الا الحق مگر سچ، ودرسوا ما فیہ اور پڑھا ہے انہوں نے اس کتاب اللہ میں ما فیہ جو کچھ یہ لکھا ہوا ہے، والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر للذین یتقون بہتر ہے، دنیا کے مال و متاع کے بنسبت آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون کیا یہ عقل نہیں رکھتے، والذین اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب جو تھامے رکھتے ہیں کتاب اللہ کو، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں اپنی نمازوں کو، ان لا نضیع اجر المصلحین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرنے والا نیک بندوں کے اجر کو۔ یہاں پر مصنف مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ والذین یمسکون بالکتاب کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یقرؤون کا لفظ نہیں استعمال کیا اور نہ یاخذون کا لفظ استعمال کیا۔ یاخذون کا مطلب کہ لینا، یقرؤون کا مطلب پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمسکون جو ڈھانپ پکڑے رکھتے ہیں، تھامے رکھتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو برکت کے لیے، تعظیم کے لیے، محبت کے لیے گھروں میں رکھ لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو تھامے رکھنا، اور اس کے تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرنا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ساتھ بیان فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کہ تھامے رکھنا، قرآن کو تھامے رکھنے کا مطلب کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا، نماز کو اس کے وقت کے اوپر اس کی ادا کرنے والی جگہ کے میں ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے قرآن کو تھامے رکھنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا آسان بنا دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص جس کو حدیث کا مفہوم ہی یوں ہے کہ جس شخص کو مسجد میں آتے جاتے نمازوں کے لیے تم دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کے احکامات کو زندگی پہ لاگو کرنا اللہ رب العزت اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر نہ یاخذون لینے کو بیان فرمایا، نہ یقرؤون قرآن کے پڑھنے کو بیان فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یمسکون جو تھامے رکھتے ہیں، پکڑے رکھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ قرآن کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قرآن کو تھامنے کا مطلب کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے احکام خداوندی کو انسان کی زندگی میں لاگو کرنا آسان بنا دیتے ہیں، اور ان لا نضیع اجر المصلحین اللہ رب العزت ایسے شخص کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اور دوسری مفسرین حضرات نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر فرمائی کہ والذین یمسکون بالکتاب یہاں پر اس سے مراد اعمال عقائد مراد ہے، یعنی ہمارا عقیدہ، واقام الصلاۃ سے نیک اعمال مراد ہے، یعنی کہ عقائد ٹھیک ہوں گے تو نیک اعمال ٹھیک ہوں گے، اس کو اللہ رب العزت قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ اگر ہمارے عقائد خراب ہوئے، مشرکانہ ہوئے، اس میں شرک کی بو پڑ گئی تو ہمارے نیک اعمال کا اجر ہمیں قیامت کے دن نہیں ملے۔ لہٰذا نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دلوانے کے لیے بنیادی چیز اپنا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہوگا تو اقام الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین، جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کے اعمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ذرہ ذرہ کا اجر و ثواب قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 اپنے حواریوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر گئے، اللہ رب العزت نے جب ان کو تورات دی اور تورات لے کر جب وہ اپنے قوم کے پاس لوٹ کر آئے تو اس قوم نے اس احکامات کو دیکھا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ یہ تو بڑے سخت احکامات ہیں، اللہ کے حکم ہیں، ان کو اپنی زندگی پر، اپنے جسموں پر لاگو کرنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ تو ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جڑ یہ بول دیا کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا، یہ آپ اپنی طرف سے لکھ کر آئیں یا اللہ نے دیا، لہٰذا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور کے اوپر گئے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوہ طور پر لے کر گئے ہم ان کو، اس وجہ بوجہ ذلت ان کے مقدر میں کیوں لکھی گئی ہے، اس اسباب کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب احکامات خداوندی کے ماننے سے انہوں نے انکار کیا، 70 سرداروں کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کوہ طور کا پہاڑ ہم نے ان کے سروں کے اوپر الٹا کر دیا، اور ایسا الٹا کر دیا کہ صاحبان ان کے اوپر بن گیا، گویا کہ وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ابھی اور اسی وقت یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے لگا ہے۔ اسی وقت وہ سجدے میں گرے اور اللہ رب العزت نے زبردستی ان کو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو اس وقت بھی وہ احکامات ہم نے ان سے زبردستی منوائے اور ان کو کہا اس وقت کو یاد کرو، لہٰذا ان میں جو صالح تھے، نیک تھے، انہوں نے احکامات کہ خداوندی کے اوپر عمل کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کے بعد، نبوت کے اظہار کے بعد جو احکام خداوندی کے مطابق قرآن کے اوپر اسلام میں داخل ہو گئے اور قرآن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ اور تورات کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جنہوں نے عمل کیا، ان کے اعمال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ضائع نہیں کرتا، اور جنہوں نے انکار کیا اور اپنی منچائی زندگی کے مطابق، نفسانی خواہشات کے مطابق تحریف کرتے رہے، اللہ کے احکامات کو بیچتے رہے، دنیا کی ادنی قیمت وصول کرتے رہے، اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہی لوگ ہیں، ان کے مقدر میں قیامت کی صبح تک ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی۔ اب دیکھیے گا اس قرآن کی آیت کی طرف، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر پہاڑ کو سائبان بنا دیا، سایہ بنا دیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةُ، گویا کہ وہ ان کے اوپر مثل چھت کے تھے، چھت کے بن گیا، وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرنے لگے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، کہ گرنے لگا ہے ان کے اوپر یہ پہاڑ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہاں ہم نے ان کو پکڑو اس کو، اس تورات کو، بقوتٍ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہود کبھی بھی قیامت کے دن تک کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، ان کو ہمیشہ یہ مار کھاتے رہیں گے اور یہ بکھرتے رہیں گے۔ جب بھی جمع ہوں گے سلطنت بنانے کے لیے، اجتماعیت اور اکثریت، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے شروع سے ہی مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ مدینہ سے لے کر اللہ رب العزت نے مدینہ میں مسلمانوں کی اکثریت، اجتماعیت کو جمع فرمایا، اور اس سے پھر پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ اجتماعیت اور اکثریت، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہودیوں کو اس نعمت سے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے محروم کر دیا۔ یہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ رب العزت نے ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں دنیا کے اوپر، دنیا میں بکھیر دیا، اور اگر یہ اجتماعیت کی صورت جو اختیار کریں گے تو وہ بھی عارضی اور کسی دوسرے کے سہارے کے اوپر، اور ان کی یہ جو عارضی اور مختصر سی اجتماعیت جو ہوتی ہے، یہ دوبارہ بکھرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ایسا بندہ بھیجے گا کہ ان کو دوبارہ پھر ذلیل و رسوا کر کے، مار کر ان کو پھر بکھیر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اب ترجمے کو دیکھیے۔